کو مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے. اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا؟ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے. اب اس کو انتہا پر لے جائیے. عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے.
हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। जाहिर बात है फिरौन ने अगर दावा किया था मैं तुम्हारा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तो क्या उसका मतलब यह था कायनात मैंने पैदा की है, तुम्हें मैंने पैदा किया? जरा सोचिए। क्या वो बुजुर्ग मौजूद नहीं होंगे जिन्होंने उसे देखा हो कि आज उसकी विलादत हुई थी, कल उसको उसकी कोई और सेरेमनी हुई थी? ये सब कैसे दावा क्या था? मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता। अलै सलीमुल को मिस्र की हुकूमत मेरी है कि नहीं? ये दावा था, ये खुदाई का दावा है। यानी हर तरह की मुसीबत, हर तरह की तंगी और बेबरकती को खत्म करके एक नई सुकून भरी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो ये अमल आपके लिए है। ये कोई आम वजीफा नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों के रूहानी तजुर्बों में से एक खास राज है, जिस पर अमल करने वाला दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाबी पाता है। लौंग हर घर में मौजूद होती है, गरम मसाले का हिस्सा है, और नमक भी हर घर में आसानी से मिल जाता है। आप कोई सा भी साफ नमक ले सकते हैं। अब आपने करना ये है कि एक मुट्ठी नमक लें और 2 लौंग के दाने लें और इन पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। नमक के बारे में कहा जाता है कि ये बुरी असरात, जादू, नज़र बद और बंदिश को ख़त्म करने में मददगार होता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मेहनत भी करता है, दुआ भी करता है, तस्बीह भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी रिज़्क़ में बरकत नहीं आती, कारोबार नहीं चलता, घर में बेसुकूनी रहती है और इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे हालात में ये अमल एक राह दिखाता है। अगर आप पर जादू, जिन्नात, नज़र बद या किसी भी तरह की बंदिश के असरात हैं, अगर आपके कारोबार में रुकावट है, रिश्तों में अड़चन है, घर में बेबरकती है, तो ये अमल आपके लिए एक जरिया बन सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह गनी है और तुम सब मोहताज हो, और सूरह कौसर वो अजीम इनाम है जो बेपनाह खैर और बरकत का पैगाम लेकर आई है। जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इंसान की हालत बदलने लगती है। बुजुर्गों का तजुर्बा है कि जिस घर में या गनी की सदा बुलंद होती है, वहाँ फरिश्ते रिज़्क़ की बरकत लेकर उतरते हैं। एक शख्स बहुत परेशान था, कर्ज ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसने सिर्फ 3 दिन ये अमल किया, 2 लौंग ली, उन पर वजीफ़ा पढ़ा और नमक में दबा दिया। अल्लाह की शान देखिए कि कुछ ही वक्त में उसे ऐसी जगह से मदद मिली जहाँ से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसका कर्ज उतर गया और उसने अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। ये अल्लाह के नाम की बरकत है। अगर आपकी बेटी के रिश्ते में रुकावट है, बात बनते बनते रह जाती है, तो इस अमल को उस नीयत से भी किया जा सकता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं, मोहब्बत ख़त्म हो रही है, दिलों में दूरियां आ गई हैं, तो इस अमल को सुकून और मोहब्बत के लिए कीजिए। हमेशा याद रखें कि नीयत साफ़ होनी चाहिए और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, तभी इसमें असली बरकत पैदा होती है। ये दिलों को मोम कर देता है और खाली तिजोरियों को भर देता है। ये 2 लौंग के दाने सिर्फ एक आम मसाला नहीं है, बल्कि एक रूहानी एंटीना है, एक ऐसा खास जरिया है कि जब इन पर वजीफ़ा पढ़ा जाता है तो रिज़्क़ की बंदिशें टूट जाती हैं और रिज़्क़ पानी के बहाव की तरह आपकी तरफ आने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर लौंग ही क्यों? तो अल्लाह वालों, लौंग में वो तासीर, वो ताकत और वो जज्बा है जो हर तरह की नहूसत, हर किस्म की बंदिश और हर रुकावट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जब आप इस पर अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो इसकी अंदरूनी ताकत आपकी तमाम परेशानियों को अपने अंदर समेट लेती है और फिर उनके बाद बरकत का ऐसा रास्ता खोलती है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कौन सा अमल है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। अब आपने करना ये है कि 2 लौंग के दाने लेने हैं और वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि बिल्कुल साबुत और अच्छे हों। सबसे पहले दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस खास अमल की तौफीक अता फरमाई। फिर एक मुट्ठी नमक लें और बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए, क्योंकि बिना वुजू ये अमल करना ठीक नहीं। और जब इंसान इस तरह के रूहानी कामों में लापरवाही करता है तो वजीफ़े की तासीर कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है।
मुसल्ले पर बैठने के बाद लौंग के दानों को सीधे हाथ की हथेली पर रखें और मुट्ठी बंद कर लें। अब सबसे पहला वजीफा जो आपने पढ़ना है वो या रब्बना है। अगर आप दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर थक चुके हैं, हर दरवाजा बंद नजर आ रहा है, तो ये वो रूहानी रास्ता है जो बंदे को सीधे अपने रब से जोड़ देता है। या रब्बना वो अल्फाज हैं जिनसे बड़े बड़े नबियों ने अपनी तकदीर बदली। जब ये अल्फाज इन लौंग के दानों पर पढ़े जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी दुआ को रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि या रब्बना सीधा अल्लाह से राब्ता बनाता है। रब का मतलब है पालने वाला, संभालने वाला, मालिक और जिम्मेदार। जब आप कहते हैं या रब्बना, ए हमारे रब, तो आप सारी दुनिया से नाता तोड़कर अपने असली मालिक को पुकारते हैं। लौंग इन अल्फाज की तासीर को अपने अंदर कैद कर लेती है। जब आप अल्लाह को उसकी रुबूबियत का वास्ता देकर पुकारते हैं तो वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। कुरान पाक में बार बार ये बताया गया है कि जब भी किसी नबी पर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने रब्बना कहकर अपने रब को पुकारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर मुश्किल में यही पुकार थी, रब्बना जलमना अनफुसना। हदीस में आता है कि जब बंदा या रब कहकर पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है मैं हाजिर हूं ऐ मेरे बंदे। अब सोचिए, जो नाम बड़े बड़े तूफानों को रोक सकता है, क्या वो आपकी किस्मत की बंदिशें नहीं खोल सकता? क्या वो आपके रिज़्क़ की रुकावटें खत्म नहीं कर सकता? क्या वो आपकी हाजतें और मुरादें पूरी नहीं कर सकता? इसीलिए अल्लाह वाले जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं तो नबियों की तरह या रब्बना को ज़रूर पुकारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे बंदे का सीधा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में खो जाए, अगर वो सिर्फ मदद के लिए पुकारे तो शायद कोई न सुने, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को पुकारता है तो माँ उसे पहचान लेती है। या रब्बना भी वही पुकार है जो अर्श वाले तक पहुँचती है, जो अपने बंदों से माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो मोहताजों को अमीर और फ़कीरों को बादशाह बना देता है। जब आप लौंग और नमक पर ये पुकार करते हैं तो गोया आप अपनी तकदीर के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं और फिर मुश्किलात खुद रास्ता छोड़ देती है। यही वो राज है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। बस इतना कहा जाता है कि इतना पढ़ लो और काम हो जाएगा, लेकिन असल असर इस तरीके में छुपा होता है। अब आपने या रब्बना को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराइयों से पूरे यकीन, मोहब्बत और अकीदत के साथ ऐसे पढ़ना है जैसे आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और वो आपकी हर दुआ कबूल कर रहा है। इसके बाद फौरन या गनी पढ़ना है, अल्लाह की बेनियाजी, उसकी रहमत और उसकी अजमत को पुकारना है, क्योंकि जब बंदा अपने रब को उसके नामों से पुकारता है तो रहमत और बरकत के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वो शख्स बहुत मुश्किल में था, उसने पूरे यकीन के साथ 2 लौंग के दाने लिए और सारी रात उन पर या रब्बा का विर्द करता रहा। फिर जो हुआ वो हैरत अंगेज था। सुबह होते ही उसके दुश्मन का दिल नरम हो गया। उसने ना सिर्फ उसे आज़ाद कर दिया बल्कि माफ़ी भी मांग ली। उसने खुद कहा कि पता नहीं क्यों, मगर रात को ख्वाब में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तुझे छोड़ना ही मेरी कामयाबी है। याद रखिए, जब इंसान अपने रब को पुकारता है तो दुनिया के दिलों के कंट्रोल बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, फैसले बदल जाते हैं। या रब्बा पढ़ने वाले की दुआ सीधे कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचती है, डर खत्म हो जाता है और दिल को सुकून मिल जाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अब या रब्बा को पुकारने के बाद जब आप अल्लाह की रज़ा की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाते हैं तो अब वक्त आता है उस खजाने का दरवाज़ा खोलने का जिसकी चाबी या गन्नी है। जब ये लौंग और नमक के साथ मिल जाता है तो वल्लाही आपके घर में रिज़्क़ का ऐसा मकनातीस पैदा करता है जो दौलत को खींचकर आपके कदमों में ला देता है। क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए? नमक बरकत की निशानी है। नमक को जादू, जिन्नात, नज़र बद और हसद के असरात ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लौंग एक ऐसी रूहानी ताकत रखती है जो कामयाबी को आपकी तरफ खींचती है। जब आप इन पर या गनी पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की उस सिफ्त को पुकारते हैं जो किसी की मोहताज नहीं, जो बेनियाज है, जो देने वाला है। ये अमल
آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا غنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، تو آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب آپ اس گڑنی کو پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا چھوٹا سا قرض، آپ کی چھوٹی سی تنگی، آپ کی تھوڑی سی غریبی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دکان میں گراہک نہیں لا سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں لا سکتا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قطرے پانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور تھک جائے، پھر اچانک اسے سمندر کی چابی مل جائے۔ نمکدانی آپ کے گھر کے رزق کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس میں یا گنی کا دم کیے ہوئے لونگ ڈالتے ہیں تو وہ نمک ایک پاور بینک بن جاتا ہے۔ جتنا وہ نمک استعمال ہوتا ہے اتنی ہی برکت آپ کے گھر میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک لامحدود روحانی طریقہ ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اسے نظر انداز کر دے۔ اب دھیان سے سن لیں کہ آپ نے یا گنی کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے اور آپ ان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کریں، پھر ان پر یا گنی 313 بار پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس کے بعد مٹھی دوبارہ بند کریں اور اسی طرح ایک مٹھی نمک پر بھی پھونک ماریں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک شخص تھا جس کے گھر میں پھاکے تھے، غریبی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ اس نے یہی عمل کیا، لونگ اور نمک پر وظیفہ پڑھ کر انہیں ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، صرف ایک ہفتے کے اندر اسے ایسی جگہ سے کاروبار کا آرڈر ملا جو برسوں سے بند تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ پہلے میں نمک کے لیے ترستا تھا، آج میرے گھر میں دولت کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ یاگنی کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے رزق کو نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اور رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو اس وقت اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسی قرآنی سورہ پڑھنی ہے جو اس عمل کا سلطانی وظیفہ ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو آخر میں ایک ایسا راج بتانے والا ہوں جو محبت کے لیے دشمن کو قابو میں کرنے، دشمن کو مٹھی میں بند کرنے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے ہے۔ ایک طاقتور راج جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو، شوہر ہو، محبوب ہو، یا کوئی بھی انسان، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قابو میں آئے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا، آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوگا، جو آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس کے پہلے آپ نے اپنے لونگ اور نمک پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یا ربنا کے ذریعے اللہ کو پکارنے کے بعد یا گنی کے ذریعے خزانے کا دروازہ کھل گیا، مگر اب وقت ہے اس خزانے پر قیامت تک کی مہر لگانے کا۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ جب آپ اسے 2 لونگ اور نمک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو واللہ یہ آپ کے گھر میں کبھی نہ ختم ہونے والی برکت کا دریا بن جاتی ہے، جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، کوثر کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والی بہت زیادہ خیر، بھلائی، سکون اور برکت۔ لونگ اور نمک پر جب آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ رزق کو لامتنا کر دیتے ہیں۔
یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی دولت کو حسد، نظر بد اور ختم ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کی ترقی میں روک ہے، کسی بھی طرح کی نوست ہے، تو آپ نمک اور لونگ پر یہ خاص سورہ مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی نوست ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے پیسے جایا کیے، پیروں اور فقیروں پر لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن پھر بھی ان کی بندشیں ختم نہیں ہوتی، ان کی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی، ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے، تو آج لونگ اور نمک پر یہ خاص عمل کریں اور اللہ کریم سے مانگیں، پھر دیکھیں میرا رب کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نمک پر لونگ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے سے جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا موضع دیکھیے، سورہ کوثر اس وقت اتری جب دشمنوں نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ سوچئے یہ سورہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دور کرنے کے لیے اتری، کیا یہ آپ کی غریبتی اور دکھ دور نہیں کرے گی؟ نمک پر اس کی تلاوت عرش الہی سے رزق کھینچنے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ اللہ والوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دریا جو بارش پر چلتا ہو، بارش رک جائے تو دریا خوش ہو جاتا ہے مگر سمندر کبھی نہیں سوکھتا۔ سورہ کوثر آپ کے رزق کو دریا سے سمندر بنا دیتی ہے۔ نمک اور لونگ اس پاور کو آپ کے کچن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں، پھر آپ جتنا بھی خرچ کریں اللہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آج تک سورہ کوثر کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن لونگ اور نمک پر اس کی تاثیر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، تو آج میں آپ کو وہ روحانی راج دے رہا ہوں، لونگ اور نمک پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے لونگ اور نمک پر اس سورہ مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی طے شدہ تعداد ہے، اس میں کمی نہ کریں۔ ایک بڑا پرسیر واقعہ سنیے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بچوں کی عید کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس عمل کو کیا، 2 لونگ لیے اور ان پر سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھا اور نمک پر رکھ دیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد اسے ایسی جگہ سے منافع ملا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جب سے کوثر میرے نمک پر داخل ہوئی ہے میرے گھر میں کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اللہ کی سخاوت کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ خاص عمل پڑھتے ہیں تو آپ کے دشمنوں کی شکست ہو جاتی ہے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن بے نام اور نشان رہ جائے گا۔ پھر اس صورت میں اللہ نے بے پناہ پیسہ رکھا ہے، بے پناہ برکت رکھی ہے، بے پناہ محنت رکھی ہے، خوشی رکھی ہے، خوشحالی رکھی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ ایسے راستے فرماتا ہے کہ بندے کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ اب اس قرآنی صورت سے اللہ کی کثرت پانے، نظر بد، حسد، جادو اور جنات سے نجات پانے کے بعد اب وقت آتا ہے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کا۔ اگر آپ کی محبت پتھر دل ہو چکی ہے یا کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، گھر میں نہ اتفاقی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقشے قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک ایسا راجیہ بتانے والا ہوں جو دشمن کو آپ کا غلام بنا دیتا ہے۔ یہ ہے